والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قرآن مجید کی سورہ نحل کی 44 نمبر آیت اس وقت آپ کے پیش نظر ہے۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ شریعت کے مآخذ بتا رہے ہیں۔ شریعت کے 4 مآخذ ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور قیاس۔ اگر استدلال ہم کتاب اللہ سے کریں گے تو یہ پہلا مآخذ ہے۔ کتاب اللہ میں شریعت کا حکم نہیں ملے گا تو سنت رسول سے کریں گے، یہ دوسرا مآخذ ہے۔ سنت رسول میں صراحتاً نہیں ملے گا تو اجماع سے، ورنہ پھر قیاس کریں گے۔ وانزلنا الیک الذکر، یہ ذکر پہلے مأخذ کا ذکر ہے، مأخذ نمبر 1، پہلا مأخذ۔ وانزلنا الیک الذکر، اور دوسرا مأخذ لتبین للناس ما نزل الیہم، لتبین للناس ما نزل الیہم، یہ سنت رسول ہے، آپ کا بیان کرنا۔ حضرت استاد جی کا پیغام آیا ہے، انہیں جواب دے دیتا ہوں۔ حضرت استاد جی زید الرشید صاحب کا 1 منٹ آپ ریکارڈنگ روک۔ تو یہ پہلا مأخذ ہے جی، انزلنا الیک الذکر، قرآن پاک، لتبین للناس، رسول اللہ علیہ السلام بیان فرمائیں گے، یہ دوسرا مأخذ ہے، سنت رسول، نبی علیہ السلام کا بیان سنت ہے، سنت رسول۔ اور وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ میں 2 مأخذوں کا ذکر ہے۔ فکر اگر اجتماعی ہے، سب مل کر سوچ لیتے ہیں تو اس کو اجماع کا نام دیا جاتا ہے، اجماع۔ اور اگر فکر انفرادی ہے، ایک مجتہد کا ہے، تمام مجتہدین کا نہیں ہے، تو اسے قیاس کہا جائے گا۔ اجماع اور قیاس کا تذکرہ لعلہم یتفکرون میں ہے۔ امت کی وہ صلاحیت جو اجتہادی ہے اور پھر سب کی اجتہادی صلاحیت کا نتیجہ ہے، اسے اجماع کہیں گے، یہ تفکر کی ایک شکل ہو گئی۔ اور اگر اجتہاد کی وہ صلاحیت جو انفرادی ہے، ایک ایک مجتہد کی ہے، تو اسے قیاس کہیں گے۔ تو شریعت کے 4 مآخذ یہاں بیان ہو گئے ہیں قرآن پاک میں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ما نزل الیہم تو دونوں کو شامل ہے، کتاب اللہ، سنت رسول، دونوں کو۔ تو ما نزل الیہم کو بیان کرنا، اگر اصل ما نزل پیش کیا تو قرآن پاک ہے، اس کی تشریح ما نزل کی جو دوسری شکل ہے تشریح رسول، تو یہ سنت رسول ہے، اور لعلہم یتفکرون اجماع اور قیاس۔ آج کی نشست میں ہم فقہ کی صرف تاریخ کا مختصر سا خاکہ پیش کریں گے، اور وہ بھی علامہ خضری بک رحمہ اللہ نے جو فقہ اسلامی کی تاریخ کو 6 ادوار میں تقسیم کیا ہے، ان کی تحریر کی روشنی میں، اور شیخ الاسلام استاد مکرم مرشد المعظم حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے ارشادات کی روشنی میں۔ پہلا دور عہد نبوی میں فقہ اور افتاء۔ عہد نبوی میں فقہ اور افتاء کا تعلق براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے تھا۔ اس دور میں اسلام کی نشو و نما ہو رہی تھی، مقاصد دینیہ پر زور تھا، ضروریات زندگی محدود ہونے کی بنا پر مسائل اور حوادث کا ظہور بہت کم ہوتا تھا۔
اور ایک سادہ معاشرے میں جو مسائل پیش آ جاتے تھے تو بارگاہ رسالت سے ان کی شرعی رہنمائی بآسانی مل جایا کرتی تھی۔ باقاعدہ تدوین فقہ نہیں ہوئی تھی اور ضرورت بھی نہیں تھی۔ عمومی طور پر ایمان اور عمل کی پختگی اور اشاعت اسلام و جہاد فی سبیل اللہ پر توجہات مرکوز تھی۔ دوسرا دور، اس دور میں یہ جو پہلا دور ہے، اس میں فقہ اسلامی کے دو ہی مآخذ ہیں، کتاب اللہ سنت رسول۔ قرآن مجید سے براہ راست شریعت کا حکم سامنے آ رہا ہے، اور تشریحات و تعلیمات نبویہ جنہیں سنت رسول کا عنوان دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اصول اور کلیات کا بیان ہوتا تھا، تو تعلیمات نبویہ میں ان کی تشریح، توضیح، جزیات، تطبیق، تفصیل، یہ چیزیں سامنے آتی تھی۔ اور کتاب و حکمت کی تعلیم کو قرآن پاک نے مقاصد نبوت میں شمار کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ہر پیغمبر کی بعثت کے 4 مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ کسی بھی رسول کی بعثت کے مقاصد میں 4 باتیں ہیں، کہ ایک تو قرآن پاک یعنی آسمانی کتاب کی تعلیم دینا، یتلو علیہم آیاتی، تلاوت آیات۔ دوسرے نمبر پہ یزکیہم، تیسرے نمبر پہ یعلمہم الکتاب، اور چوتھے نمبر پہ الحکمہ۔ تو یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ عملی زندگی کے لیے ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام اس فریضے کو بحسن خوبی انجام دے رہے تھے، اور اپنے جان نثار صحابہ کرام کی فقہی تربیت بھی فرما رہے تھے۔ اس فقہی تربیت کا اثر تھا، خود رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں بہت سارے صحابہ کرام کو قضاء اور افتاء کا اختیار دیا گیا تھا۔ وہ قاضی بھی تھے، مفتی بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ فیصلے کیا کرتے تھے، بڑی نوعیت کا فیصلہ ہو تو رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیتے تھے، اور نچلی سطح کا فیصلہ ہوتا تو خود فرما لیا کرتے تھے۔ اسی طرح اور حضرات بھی تھے۔ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کئی صحابہ کرام منصبی افتاء اور قضاء پر فائز رہے ہیں۔ حضرات خلفاء اربعہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہم جمیعاً، یہ تو تھے ہی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ان کو باقاعدہ جب یمن بھیج رہے تھے تو ان سے سوال فرمایا تھا کہ آپ کس چیز کے مطابق فیصلے کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کتاب اللہ سے، پھر سنت رسول سے، نہ ملے تو پھر قیاس کروں گا، کیونکہ اس زمانے میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جمیعاً۔ ان حضرات کو باقاعدہ منصب افتاء حوالہ ہو گیا تھا۔ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ علیہ السلام موجود تھے، اور صحابہ کرام ان سے رجوع کر کے اپنے مسائل کا حل حاصل کیا کرتے تھے۔ دور نبوت میں تو سید المفتیین تو رسول اللہ علیہ السلام کی ذاتی گرامی خود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آ کر مسائل میں رہنمائی لیتے تھے، وحی الہی کی روشنی میں رہنمائی فرماتے تھے۔ علامہ ابن القیم کہیں یا ابن قیم الجوزیہ، اصل تو قیم الجوزیہ کے بیٹے ہیں۔ جوزیہ مدرسہ تھا، اس کے قیم اور نگران اور ناظم کے یہ فرزند ہیں۔ اور ابن القیم مضافلے کو ختم کر کے اس کی جگہ پر الف لام مضاف کے ساتھ جوڑنا، یہ عربوں کا مشہور عمل رہا ہے، اور ان کی روایت رہی ہے۔ تو ابن القیم بھی کہلاتے ہیں، ابن قیم الجوزیہ بھی کہلاتے ہیں۔ ایک ہے علامہ ابن جوزی، وہ الگ بزرگ ہیں، یہ ہے ابن قیم الجوزیہ۔ بعض لوگ اس کو ابن قیم الجوزی کہتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اپنی شہر آفاق کتاب اعلام الموقعین میں نبی علیہ السلام کے فتوے انہوں نے جمع کیے ہیں، فتاوی امام المفتیین کے نام سے یہ الگ سے شائع بھی ہوئے ہیں، اور اردو میں فتاوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مطبوع ہیں۔ اس کی تصویر ہم دکھائیں گے ابھی۔
فتاوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے۔ تالیف ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ترجمہ عبد الحمید اطہر ندوی صاحب نے فرمایا ہے، اور فیصل احمد ندوی صاحب نے ترتیب جدید تحقیق اور خواشی کا کام کیا ہے، اور ادارہ احیاء علم و دعوت لکھنؤ سے یہ کتاب چھپ گئی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کے اعلام الواقعین کے آخری باب کا یہ مجموعہ ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کے فتاوی۔ یہ پہلا دور ہے جی، رسول اللہ علیہ السلام کا زمانہ۔ دوسرا دور کبار صحابہ کا دور، 11 ہجری سے 40 ہجری تک حضرات خلفائے راشدین کا زمانہ 30 سال پر مشتمل ہے۔ اولاً اس میں عہد صدیقی میں حفاظ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی، تو ایک بڑا مسئلہ پیش آیا جمع القرآن کا۔ تو حضرت صدیق اکبر کا سب سے بڑا کارنامہ جمع القرآن ہے۔ یہ ایک نیا مسئلہ پیش آیا اور اس کا حل انہوں نے پیش کیا، جامع القرآن کہلاتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مزید نیا مرحلہ کی لغت قریش پر کتاب اللہ کو منضبط کیا، لغت قریش پر، اور جتنی ممکنہ قراءات ہیں ان کے لیے گنجائش اس رسم عثمانی میں شامل فرمائی۔ اسی لیے 10 قاری صاحبان ہیں، بڑے قراء حضرات، جن کی قراءت متواتر ہے، قراءات 10، اور ہر قاری صاحب کے دو دو راوی ہیں، تو 20 راوی ہو گئے۔ قراءات 10 ہیں اور روایتیں 20، اور وہ ساری قراءتیں 3 شرائط کی بنیاد پر قرآن پاک کہلاتی ہیں، یعنی ہر قراءت قرآن پاک ہے۔ نمبر 1 شرط یہ ہے کہ رسم عثمانی میں اس کی گنجائش ہو، مصحف عثمانی میں اس کی گنجائش ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عربی قواعد کے اندر بھی گنجائش اس کی ہو، عربی قواعد کی خلاف ورزی وہاں نہ ہوئی ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو۔ اگر سند اس کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کی سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے تو اسے قرآن پاک نہیں کہیں گے۔ 4 شاذ قراءتیں ہیں، تو ان کو قرآن پاک کے طور پر کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ شاذ قراءتیں نہ ان کو نماز میں پڑھ سکتے ہیں، نہ بطور تلاوت کے نماز کے باہر پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ استنباط کے لیے ضرورت پڑے تو ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، لغت دیکھنے کے لیے اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ 10 قراءتیں ایسی ہیں کہ ان کو نماز کے اندر بھی بطور قرآن پاک کے پڑھ سکتے ہیں اور نماز کے باہر بھی، کیونکہ تینوں شرطیں پائی جاتی ہیں۔ رسم عثمانی میں اس کی گنجائش موجود، اور نمبر 2 عربی قواعد کے مطابق، اور نمبر 3 نبی علیہ السلام سے صحیح سند سے ثابت۔ بہرحال یہ 2 مرحلے ہو گئے، 2 بڑے مسائل جدیدہ جو پیش آئے، فقہا نے حل کیے۔ احادیث قولیہ کو جمع کرنے کا اب تک التزام نہیں ہوا تھا۔ متفرق طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس لکھے ہوئے حدیثی ذخیرے تھے، جن کے مذاکرے اور سماع اور قراءت کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا تھا، لیکن فقہ کی تدوین کا سلسلہ ابھی مکمل شروع نہیں ہوا تھا۔ پیش آمدہ مسائل میں افتاء اور اجتہاد کا عمل جاری تھا۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ فتویٰ دیتے تھے اور اجتہاد بھی کرتے تھے، اجتماعی اجتہاد، مل کر مشورے بھی ہوئے ہیں۔ اجتہاد سے کام لینا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں، صدیق اکبر کے دور میں مثالیں ملتی ہیں، مشاورت کی بڑی مثالیں ملتی ہیں۔ مشہور مسئلہ اکسال، اس مسئلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ ازواج مطہرات سے رہنمائی بھی ہے، اور وہاں سے جواب ملا ہے تو اس کو پھر نافذ کیا ہے۔ تو دوسرا دور جو ہے یہ کبار صحابہ کرام کے 11 سے 40 ہجری تک، اس دور میں مفتیان کرام کی تعداد 100 کے لگ بھگ تھی، لیکن مکثرین حضرات 7 تھے: حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم۔ یہ 7 حضرات بڑے مفتیان تھے۔ ان کے فتاوی موجود ہے۔ علامہ ابن حزم فرماتے ہیں اگر ان کے فتاوی جمع کیے جائے تو بڑی کتاب جمع ہو سکتی ہے۔ یہ عرب کے مشہور عالم ہے شیخ محمد رداس قلعہ جی، ان کی کتاب
وہ انہوں نے موضوعات جمع کیے، فقہ ابو بکر، فقہ عمر، فقہ عثمان، اس طرح کی کتابیں اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو مل جائیں گی۔ یہ ان حضرات کے فتاوی ہیں اور ان کی فقاہت ہے۔ اسی طرح متوسطین صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد تھی، حضرت ابو بکرہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے فتاوی بھی رسالوں میں موجود ہیں۔ بڑے حضرات یہی تھے جو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ تیسرا مرحلہ صغار صحابہ کرام کا، یہ 41 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور دوسری صدی کے ابتدا تک ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت تک 101 ہجری میں وہ وفات پا گئے ہیں۔ اس دور تک، اس دور میں فتنے بڑھ گئے تھے، اس لیے روایت حدیث میں احتیاط کے لیے کئی مزید اصول طے ہو گئے تھے اور تدوین حدیث کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسے فقیہ بھی اسی دور کا حصہ ہے، 80 ہجری میں ان کی پیدائش ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی 93 ہجری ان کی پیدائش ہے، جنہوں نے فقہ اسلامی کی تدوین میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ ہر شہر میں مفتیان کرام کی ایک جماعت بھی افتاء کے میدان میں پیدا کود پڑی تھی۔ ان کی فہرست موجود ہے مختلف تاریخ کی کتابوں میں، اور ابن قیم رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے پیش کی ہے۔ یہ جو دور ہے 150 ہجری السلام علیکم۔ جناب والا، یہ چوتھا مرحلہ ہمارے سامنے ہے، دوسری صدی کے آغاز سے چوتھی صدی کے نصف تک، یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ جس میں تدوین حدیث اور تدوین فقہ کا کام ہوا، ائمہ فقہا اور محدثین کے نفوس قدسیہ کا ظہور ہوا، بڑے بڑے فقیہ اور مجتہدین اور محدثین پیدا ہو گئے۔ تدوین فقہ کے میدان میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اوزاعی، لیث بن سعد، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ایسی شخصیات پیدا ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ نے اہل علم و فقہا کی ایک شورا ترتیب دی تھی جس میں مسائل پر غور و خوض ہوتا تھا۔ دوسری صدی کے آغاز سے دلائل کا مناقشہ، مباحثہ ہوتا تھا، متفقہ مسائل بھی لکھے جاتے تھے اور اختلافی امور بھی نوٹ کیے جاتے تھے، اور یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ تمہاری رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بندہ فقیہ ہے تو اس کی فقاہت سے فائدہ لیا جاتا تھا، اگرچہ اس کا مسئلہ آگے پھر نہیں چل سکا، لیکن بہرحال حیثیت اس کی تسلیم کی جاتی تھی اور نوٹ کیے جاتے تھے، اس لیے ان کے اقوال موجود ہیں، امام ظفر کے اقوال اور اس طرح اور بزرگوں کے اقوال۔ اسی طرح فقہ تقدیری کا ایک ذخیرہ بھی وجود میں آیا جو فقہ حنفی کا امتیاز ہے، تقدیری، یعنی اگر مستقبل میں یوں ہو جائے تو کیا جواب ہوگا، سوال پیدا کیے جاتے تھے اگر۔ اسی طرح افتاء کا نظام بھی مستحکم ہوا، فقہا کے مناہج طے ہوئے، اصول استنباط اور استخراج متعین ہوئے، جن کی بنیاد پر فقہی مذاہب وجود میں آ گئے۔ تکوینی طور پر ان میں سے 4 مشہور مسالک کو قبولیت عامہ حاصل ہوئی، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی مسالک کو۔ آپ کے پاس آواز نہیں ہے؟ آواز آ رہی ہے جی؟ جی سر، ٹھیک ہے بس۔ ٹھیک۔ تو فقہ اسلامی کی تاریخ کا یہ چوتھا مرحلہ 450 ہجری تک، یہ اہم ترین دور ہے۔ 5واں مرحلہ، یہ دور سابقہ فقہا کی کوشش چینی اور فقہ اسلامی کی تدوین کا زمانہ ہے۔ 5واں مرحلہ چوتھی صدی کے وسط سے سلطنت عباسیہ کے زوال تک۔ سلطنت عباسیہ کا زوال کب ہوا؟ ہماری جو سیاسی تاریخ ہے اس کا خلاصہ اس طرح ہے
کہ سن 11 ہجری تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ریاست کے سربراہ ہیں، پھر سن 41 ہجری تک خلفائے راشدین ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن کا زمانہ وہاں تک، پھر سن 64 ہجری تک حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا خاندان، حضرت معاویہ کا خاندان، 41 سے 60 تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اور 64 تک یزید اور پھر ان کا بیٹا معاویہ رحمہ اللہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پوتے معاویہ، یہ دور ہے۔ پھر سن 64 کے بعد خلافت مرکزی سطح پر سن 73 تک جو ہے یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، اور متوازی حکومت مروان کی تھی اور عبد الملک ابن مروان کی تھی۔ پھر 73 سے لے کر 86 تک نہ کہیں بلکہ 132 تک کہیں، 73 سے 132 تک مکمل، کیونکہ 86 تک تو صرف عبد الملک تھا، اس کے بعد اس کی اولاد رہی، تو 132 ہجری تک بنو امیہ بنو مروان رہے ہیں، عبد الملک ابن مروان اور ان کا بیٹا ولید ابن عبد الملک، سلیمان ابن عبد الملک، پھر عمر ابن عبد العزیز، پھر اسی طرح ہشام ابن عبد الملک، یزید ابن عبد الملک، اس کے بعد ہشام ابن عبد الملک، پھر اسی طرح ان کے یعنی ولید کی اولاد اور یزید ابن عبد الملک کی اولاد، اور آخر میں مروان ابن محمد ابن مروان، 132 ہجری تک یہ دور، یہ ایک مرحلہ ہے۔ پھر 132 سے لے کر 656 تک یہ بنو عباس کا زمانہ ہے، 656 ہجری بغداد کا سقوط، تو یہ جو کہتے ہیں سلطنت عباسیہ کا زوال، یہ 656 ہجری میں ہوا ہے۔ یہاں ایک ضابطہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کہ ہجری سال کو عیسوی میں تبدیل کرنا ہو، ہماری ضرورت اکثر وہ ہوتی ہے، تو اس کا ایک آسان سا طریقہ آپ اپنے پاس نوٹ فرما لیجئے۔ مثلا یہ 656 ہے، اس کے عیسوی سال معلوم کرنا ہے، تو ہم سب سے پہلے اسی ہجری کو تقسیم کریں گے 33 پر، یہ 33 پر تقسیم کریں گے، تقسیم 33، جو جواب آئے گا اس کو اسی ہجری سے منفی کریں گے، آیا ہوا جواب اسی ہجری سے منفی ہوگا، اس کے بعد جو جواب آئے گا اس میں 622 جمع کریں گے، یہ اس کے بعد جو جواب آ جائے گا وہ ہمارا عیسوی سال ہوگا جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان بنا ہے 1366 ہجری میں، اس کو عیسوی کے سال میں تبدیل کرنا ہے، 1366 ہجری میں بنا ہے، تو ہم پہلے اس کو تقسیم کر لیں گے 33 پر، 33 پر تقسیم کرنے کے بعد جو جواب آئے گا اس کو اسی 1366 سے منفی کر دیں گے، اور پھر بیچ میں 622 جمع کر لیں گے، تو جواب آ جائے گا سامنے۔ میں ایک اور مثال دوں گا، بڑی آسان مثال، کہ 33 پر ہم تقسیم کر لیتے ہیں، ہمارے بزرگ تھے امام اہل سنہ مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات ہے 1430 ہجری، تو 1430 کو آپ حضرات 33 پر تقسیم کر لیں، 33 پر تقسیم کر لیں، جو جواب آئے گا وہ لکھ کر بھیج دیں یہاں۔ جی انتظار ہے، اور وقت کم ہے، 1433 کو 33 پر تقسیم کر کے، 1430 کو 33 پر تقسیم کر کے اس کا جواب بھیج دیں۔ یہ آگے جی 42، یہ 43 آ گیا، اسی 43 کو اس سے منفی کریں، اسی 1430 سے آپ منفی کریں، جو جواب آیا وہ بتا دیں۔ 44.33 ہے، ٹھیک ہے، 44 کو منفی کریں، جو جواب آئے گا اسی کو منفی کریں گے۔
जवाब आया उसको 44 को इससे मनफी करे। 33 पर तकसीम, जवाब आया 44, उसको मनफी किया इसी 1430 से, तो 1387 जवाब आया। जी, इसके अंदर जमा कर लें। अल्लाह आपका भला करे जी। 622 को ये इसमें जमा करें। 2009 बिल्कुल सही है। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात 1377 हिजरी है। उसको मालूम करने का तरीक़ा इसी तरह इस्तेमाल फरमा दें। 1377 तक़सीम 33, जो जवाब आया वो आप मुझे इरसाल फरमा दें। वो जवाब ज़रूर इरसाल फरमाएं। उसमें मैंने कुल्लिये में थोड़ी सी तरमीम बतानी है। 41.72, ये जो 72 है इशारिये के बाद, अगर ये इशारिया है उसके बाद अगर 5 से कम आ जाए तो आपने इशारिये के बाद वाले को, इधर वाले को देखना है। मसलन अभी आया था 43.5 से कम आया था, इधर 5 से कम था, तो आपने सिर्फ 43 को लिया था, या सिर्फ 44 को लिया था। 44 इशारिया, इधर 44 था, इशारिया 5 से कम था इशारिये के बाद। अब अगर ये 5 से ज़्यादा हो, जैसे मौजूद आप देख रहे हैं 41 के बाद 72 है, तो फिर आप कभी पूरा लेंगे, यानी 41 नहीं लेंगे, फिर 42 लेंगे पूरा। ये 72 यानी 5 के से ज़्यादा हो इशारिये के बाद, तो फिर पूरा उठाकर एक बनाकर इधर 42 कर लेंगे। इस 42 को 1377 से मनफी करें। जी, इरसाल फरमा दीजिए। 1335 बिल्कुल, और इसमें 622 जमा करें तो 1957 जवाब आएगा। आप जमा फरमा लीजिए। 1335 622 में जमा करें। जी जी, बिल्कुल। अब इसमें वजह क्या है, 33 पर क्यों तकसीम करते हैं हम? वजह उसकी ये है कि हिजरी के 33 साल गुजरने के बाद एक साल ईसवी पर बढ़ जाता है। 33 साल गुजर जाए हिजरी के तो ईसवी का एक साल कम होता है और हिजरी का बढ़ जाता है। तो 100 साल के अंदर 3 सालों का फर्क पड़ता है। इसीलिए कुरान पाक में है, वलबिसू फी कहफिहिम सलासमिअतिन सिनीन वज़दादू तिस्आ। असहाब कहफ 300 साल वहाँ सोए रहे। ये 300 साल शमसी हिसाब के साथ हैं, और वज़दादू तिस्आ 9 का इजाफा करें, ये कमरी हिसाब से है। कमरी हिसाब से फिर 3 साल में एक साल, 33 साल में एक साल का फ़र्क बनता है। तो 100 साल में 3 साल का फ़र्क बनेगा, तो 300 सालों में 9 साल का फ़र्क बनेगा। तो ये 656, तो उसको मालूम करने का वही फार्मूला आप इस्तेमाल फरमाते रहे कि ईस्वी का कौन सा साल बनता है। किसी भी हिजरी के साल को 33 पर तकसीम करेंगे, फिर उसके जवाब को उसी हिजरी से मनफी करेंगे, और बीच में बहरहाल 622 को जमा करेंगे। और 622 को जमा इसलिए करेंगे कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई थी तो ईस्वी का 622 साल था, ये ईस्वी का साल था। तो 33 पर जब आप इस मौजूदा हिजरी को तकसीम कर लेंगे और बाद बीच में जो जवाब निकाल देंगे, तो मालूम हो जाएगा कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम से हम तक ईसवी के कितने साल गुजरे हैं, वो मालूम हो जाएंगे। जैसे मौलाना हुसैन अहमद मदनी की वफ़ात तक रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की हिजरत से लेकर मौलाना मदनी की वफ़ात तक 1335 साल ईसवी के गुजरे हैं। अब उसमें 622 जमा करेंगे तो बस वो हिसाब बराबर हो जाएगा, और मौजूदा दौर तक ईसा अलैहि सलाम की विलादत से कितने साल गुजरे हैं सामने आ जाएंगे। तो 656 हिजरी, ये सुल्तनत अब्बासिया के ज़वाल का ज़माना है। बगदाद का सुकूत इसी में हुआ था। मुस्तासिम बिल्ला खलीफा, मुस्तासिम बिल्ला उसका दौर था। ये मुस्तासिम बिल्ला हलाकू खान के हाथों जो शहीद हुआ था, मुस्तासिम बिल्ला, इस दौर तक का ज़माना। इसका खुलासा देख लीजिए।
اس میں کیا پیش آیا، کیا حالات پیش آئے؟ فقہی مذاہب میں توسع اور تقلید کا شیوع، مختلف فقہی مسالک کے مقلدین میں مناظرے کا ذوق بھی پیدا ہوا، اس کے مثبت اثرات بھی پیدا ہوئے، منفی اثرات بھی پڑی، فقہی ذخیرہ میں قابل قدر اضافہ ہوا۔ اسی دور میں تفریعات و تخریجات پر مشتمل کتب کا ایک کتب خانہ تیار ہو گیا۔ حنفیہ میں فقیہ ابو اللیث سمرقندی، امام قدوری، ابو زید دبوسی، ابو الحسن کرخی، شمس الائمہ سرخسی، بزدوی، کاسانی، مرغینانی صاحب ہدایہ، مرغینانی صاحب ہدایہ ہیں، ایسے لوگ پیدا ہو گئے۔ یہ سرخسی ایسے بزرگ تھے کہ انہوں نے کنویں سے کتاب لکھوائی ہے، اور المبسوط کے نام سے وہ موجود ہے، زبانی لکھواتے تھے۔ المبسوط یہ سرخسی، اور کمال کی بات یہ ہے کہ مبسوط صرف تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قانون کی کتاب ہے، فقہ اسلامی کی، اور صرف حافظے کی مدد سے لکھوانا یہ حوصلے کا کام ہے۔ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ حضرات ان دور میں پیدا ہو گئے۔ اسی طرح دیگر فقہی مذاہب میں جو شخصیات، ابن عبد البر، ابن رشد، ابو الولید باجی، قاضی عیاض، مالکی فقہ میں امام الحرمین عبد الملک جوینی، امام غزالی، امام نووی جیسے لوگ، امام مزنی، اور پتہ نہیں کیسی کیسی شخصیات تھی۔ مجموعی اعتبار سے یہ فقہ کی ترتیب اور تہذیب اور اختیار و ترجیح کا دور ہے۔ امام مزنی پہلے دور کے ہیں، امام مزنی کا نام ویسے میں نے لیا، بعد کے دور کے حضرات کی بات ہو رہی ہے، 450 سے لے کر چوتھی صدی کے وسط سے 650 سال تک۔ چھٹا دور سقوط بغداد سے موجودہ دور تک کا زمانہ ہے۔ مجتہدانہ صلاحیتوں کے حامل اہل علم کامیاب ہو گئے، تکوینیات اللہ تعالیٰ کی شروح و خواشی اور اختصار کا رجحان بڑھ گیا۔ اسی زمانے میں اور موجودہ زمانے میں شروع خواشی اختصار کا رجحان کم ہے، تسہیل کا دور زیادہ ہے، تسہیل کا رجحان۔ تو یہ جو زمانہ ہے، ان میں ابن عبد السلام، ابن حاجب، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حمام، سبکی، سیوطی جیسے لوگ پیدا ہو گئے۔ علامہ شامی، علامہ شامی کی وفات 1252 ہے، شاہ ولی اللہ کے بعد کے بزرگ ہیں علامہ شامی، 1252، بلکہ شاہ عبدالعزیز کے بعد وفات پائے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز کی وفات 1239 ہے، یہ علامہ شامی کی وفات۔ شاہ عبدالعزیز کی وفات تو 1239 ہے، اور شاہ ولی اللہ کی 1176 ہے۔ تو علامہ شامی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کے بزرگ ہیں۔ خود شاہ ولی اللہ جیسے لوگ پیدا ہو گئے یہ اس دور کے اندر، شاہ ولی اللہ ہے، علامہ شامی ہے، اور ہمارے ہندوستان بر صغیر میں علامہ انور شاہ ہیں، علامہ اشرف علی تھانوی ہیں، مولانا مفتی عزیز الرحمان ہیں، اور دیگر جو ہمارے مقامی مسالک ہیں ان میں دیگر مسالک کے بڑے بڑے فقہا ہیں، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی ہیں۔ خلافت عثمانیہ میں بھی اسی طویل دور خلافت عثمانیہ بھی اسی طویل دور کا حصہ ہے۔ یہ بات تھوڑی سمجھنے کی ہے کہ خلافت عثمانیہ کب سے کب تک ہے۔ یہ جو ابھی ہم نے عرض کیا 656 سقوط بغداد کا زمانہ، تو اس کے بعد 923 تک یہ بنو عباس کا دوسرا دور ہے قاہرہ میں، اور یہ 659 سے ہے، یہ 2 سال خلافت نہیں تھی، 659 سے 923 تک یہ دور ہے عباسیوں کا دوسرا دور قاہرہ میں، اور 923 سے 1342 ہجری تک رجب المرجب، 26 رجب 1342، آج سے 100 سال پہلے، 104 سال پہلے تک، کیونکہ اب 1446 چل رہا ہے۔ تو یہ یہ خلافت عثمانیہ کا زمانہ ہے، عثمانی خلافت، ترکی کا خلافت، ترکیہ کی خلافت، خلافت عثمانیہ کا دور یہ ہے، 923 سے 1342 تک۔ تو اس زمانے میں یہ خلافت عثمانیہ کا دور
طویل دور کا بھی اسی دور کا حصہ ہے جس میں افتاء کا کام نہایت مستحکم رہا۔ شیخ الاسلام کا منصب اس کا امتیازی کارنامہ ہے اس دور کا، جو چیف جسٹس بھی ہوا کرتا تھا۔ اس دور میں افتاء کا نظام کافی مرتب اور منظم شکل میں سامنے آیا ہے۔ آداب استفتاء اور افتاء پر باقاعدہ کتابیں سامنے آئی۔ ہر خطے میں دارالفتاؤں کا ایک سلسلہ قائم ہوا۔ موجودہ دور اسلامی حکومتوں میں جب تک اسلامی قانون جاری رہا، اس وقت تک ایک طرف محاکم عدلیہ یعنی قضاء کا نظام جاری رہا۔ اسکرین چلی گئی۔ دوسری طرف علماء امت کے ذریعے ہر وقت افتاء کا کام ہوتا رہا۔ اسلامی حکومتیں دارالقضاء کی طرح دارالفتاء کی سرپرستی کرتی رہیں۔ آج بھی ان حکومتوں میں جنہیں پوری طرح اسلامی حکومتیں کہنا مشکل ہے، قضاء اور افتاء کا نظام کسی نہ کسی حد تک قائم ہے۔ مثلا سعودی عرب وغیرہ میں۔ متحدہ ہندوستان کے فرنگی استعمار کے بعد بھی بہت سی اسلامی ریاستوں میں یہ نظام کسی حد تک قائم رہا۔ بھوپال ہے، ٹونک ہے، بہاولپور ہے، سوات ہے، یاغستان ہے۔ یہاں فیصلے اسلامی قانون کے مطابق ہوتے رہے۔ یاغستان میں حاجی اورنگزئی رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں اور مختلف علاقوں کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں۔ باقاعدہ شرعی نظام نافذ تھا۔ ان کی جگہ پھر ہاں جہاں پر انگریزی حکومت تھی، گورنمنٹ برطانیہ، تو وہاں اسلامی قانون کو معطل کر دیا گیا اور عدالتیں اٹھا دی گئیں۔ تاج برطانیہ کی وفادار عدالتیں قائم ہوئی۔ اسلامی حکومتوں کے قائم کردہ دارالفتاء برباد کر لیے گئے۔ ان حالات میں دوراندیش اکابر دین نے دین کے علمی اور عملی اور اخلاقی اور اعتقادی نظام کو قائم رکھنے کے لیے دینی ادارے قائم کیے، جن سے تعلیم، تبلیغ اور درس اور افتاء کے سلسلے جاری ہوئے، اور آج کے دور تک یہ سلسلہ جاری ہے اور علماء اس کی اپنے طور پر نگرانی فرماتے ہیں۔ مزید تفصیل دیکھنی ہو تو یہ کتاب ہے تاریخ التشریع الاسلامی، اس میں سے یہ خاکہ پیش کیا گیا ہے آپ کی خدمت میں۔ اور اسی طرح اصول الافتاء و آدابہ للشیخ محمد تقی العثمانی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ۔ تو آج کی نشست میں اتنی گزارشات کافی ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید گفتگو ہوگی۔ یہ صرف خاکہ تاریخ کا خاکہ ہے کہ 6 ادوار ہیں، اور اس بزرگ نے یہ خاکہ پیش کیا ہے۔ اس کی تاریخ یا تحقیق کی روشنی میں یہ خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، یہ جو بزرگ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی صاحب کا یا کسی صاحبہ کا اگر سوال ہو تو کیا جا سکتا ہے؟ اور اسی طرح حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ کے ارشادات کی روشنی میں یہ خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ سر اس کی میں جو تحصیل آخری زمانے کے بارے میں بیان کیا ہے اس کو وضاحت کر دیں۔ کون سی تفصیل؟ یہ جو موجودہ دور کے حوالے سے ہے؟ جی اپنے سوال کی ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ یہ جو اسلامی حکومتوں میں جب تک اسلامی قانون جاری رہا کی ذیل میں جو خاکہ پیش کیا ہے، اس کی بات فرما رہے ہیں آپ؟ مجھے سوال کا جواب نہیں مل رہا۔ آواز کم ہے یہ فرما رہے ہیں؟ آواز واقعی کم ہے جی۔ سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی۔ سر جو آپ نے چھٹا دور سقوط بغداد سے دور حاضر تک، اس میں جو تیسرا پوائنٹ ہے آخری زمانے میں تسہیل کا ایک اور رجحان، اس کی وضاحت کروا دیں۔ یہ تو آج کے دور میں ہے نا کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمیں اشارہ مل جائے اور آسانی سے ہم فقہ سمجھ سکے، دقیق مباحث میں ہم نہ پڑیں۔
وہ آج کے دور کے حوالے سے ہے کہ آسان ذریعے سے ہمیں حاصل ہو جائے۔ پہلے تو تدقیق کا زمانہ تھا، یہ جو ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یا ہمارے ہندوستان بر صغیر میں مولانا عبد الشکور بہاری، محب اللہ ابن عبد الشکور بہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں۔ اصول الفقہ پر ان کی کتاب ہے مسلم الثبوت، انتہائی دقیق کتاب ہے، مختصر سا رسالہ ہے، اور پورے اصول فقہ کو اس میں منضبط کیا ہے۔ تو اختصار کا رجحان تھا، انتہائی مختصر عبارت میں تفصیلی مضامین سمیٹنا، جس کو ایجاز کہتے ہیں۔ لیکن اب وہ ایجاز کا زمانہ نہیں ہے، اب تو چھوٹے سے موضوع پر بھی لمبی لمبی کتابیں سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ تسہیل کا رجحان ہے۔ ٹھیک ہے سر، سمجھ آ گئی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیرہ۔ کسی اور کا کوئی سوال ہے؟ یہ جو بزرگ فرما رہے ہیں آواز انتہائی کم ہے، تو ایسا ہے؟ سر جی یہ جی بزرگ سر، ڈاکٹر وقاص صاحب ہیں، جی یہ جی بزرگ سر ڈاکٹر آواز وقاص صاحب ہیں۔ کون؟ ڈاکٹر صاحب ہیں؟ جی استاد جی۔ انا للہ، ڈاکٹر صاحب کا تو یہاں ہونا نہیں چاہیے تھا۔ جی سر استاد آواز جی آواز تو ہے آ رہی تھی لیکن تھوڑا مدھم تھی۔ ڈاکٹر صاحب کا یہاں آپ کو آواز تو آنی نہیں چاہیے تھی، حضرت امام کی موجودگی میں تو اتنا بے تکلف نہیں بول سکتے۔ ٹھیک ہے استاد جی، پھر کلاس مکمل کر دیتے ہیں، اور جو مطالعے کے حوالے سے جو آپ کا حکم ہوا تو وہ بتا دیجیے گا، انشاءاللہ آگے گروپ میں نشر کر دیں گے ہم۔ یہی کتاب اگر آپ نشر فرما دیں، میرے پاس ہے، بھیج دوں گا آپ کو، یہ تاریخ التشریع الاسلامی اور اصول الافتاء و آدابہ، شاید یہ کتابیں اردو میں بھی ہیں۔ جی استاد جی، اس میں سے جو حصہ استاد جی مطالعہ کرنا ہوا اس ہفتے کے لیے تو وہ آپ یہ جو بتا اصول دیجیے گا۔ الافتاء و آدابہ، اس کا مقدمہ اگر دیکھ لیتے ہیں، اچھی بات۔ جی استاد جی انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔